اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب الحبیب مالک دو جہاں وارث کون و مکان احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب تعالیٰ آج ہمارا کا جمعۃ المبارک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال کی توفیق سے جو ہم سانسیں اس مسجد میں اس مرکز میں لے رہے ہیں، رب ذوالجلال اس کے صدقے ہماری ختمی مغفرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سے ہے کہ جس طرح انبیاء میں آپ کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، اسی طرح جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اولیاء اللہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آپ کے مناقب، آپ کے فضائل ہمیں بہت سارے اولیاء اعظام سے ملتے ہیں۔ ہم لوگ تو فضائل غوث اعظم تو لوگوں کو سناتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، بہت سارا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم فضائل غوث اعظم یا 11ویں شریف کے اسبات اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل تو پیش کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ، جو نظریات اور جو آپ کے اقتدار تھے، جو آپ کے معاملات تھے، وہ ہم لوگوں میں پتہ چلتے اور لوگوں تک وہ بہت کم پہنچائے جاتے ہیں۔ جب پہنچایا بھی جائے تو آپ کے فضائل و اپنا منقبت کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں سے ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کس طرح کیا ہے۔ سب سے پہلے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی شان کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا حصہ نمبر 2 ہے، فضائل مناقب کے لحاظ سے لکھا کہ جمیع صحابہ کرام کے فضائل کیا ہیں، ان صحابہ کرام کے مرتبے کیا ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ کے ذریعے لوگوں کو یہ درس دیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کی، آپ کے جو یار ہیں، آپ کے جو مددگار ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جابر ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نبیوں کے تاجدار مدینے کے والی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ قال، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمسو النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، رواه ترمذی، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دیکھ لے، جو شخص اسلام کی حالت میں میری زیارت کر لے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تمسو، اسے مس نہیں کرے گی، اسے چھوئے گی نہیں۔ کیا چیز فرمایا؟ نار، آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ جو سرکار کے صحابہ کرام یہ ہے کہ وہ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہیں، سرکار ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو اسلام کی حالت میں مجھے دیکھے، میری زیارت کرے، صحابیت کا شرف اسے مل جائے، اسے آگ چھو نہیں سکتی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان تو یہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا، سمعت، میں سن رہا تھا، کس کا فرمان تھا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کا، یقول الست ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، ان اختلف اصحابی من بعدی، میرے جو صحابہ ہیں ان کا جو اختلاف ہوگا، آپس میں بحث و مباحثہ ہوگا، اس کے حوالے سے سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے
کہ مولا میرے بعد میرے صحابہ میں جب اختلاف پڑ جائے گا، میرے بعد آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے، آپس میں جنگیں کریں گے، رب کے بارگاہ میں نے یہ سوال کیا کہ مولا میرے صحابہ جب آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے، آپس میں جھگڑے کریں گے، ان کے حوالے سے تو کیا فرماتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوْحَا إِلَىٰ یا محمد، میرے رب نے وحی کی میری طرف، فرمایا یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، تمہارے صحابہ آپس میں چاہے جھگڑتے پھریں، تمہارے صحابہ آپس میں چاہے لڑتے پھریں، لیکن انہیں کوئی بھی بندہ کمتر نہ سمجھے، نکارا نہ سمجھے، ان کی شان یہ ہے بمنزلۃ النجوم فی السماء، ان کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعدھا اقوام، کہ میرے جو بعض ان میں سے بعض افراد ایسے ہوں گے جو قوی، یعنی کہ جن کے دلائل اچھے زیادہ مضبوط ہوں گے، اور بعض جو ہیں وہ ان کے دلائل تھوڑے کم ہوں گے، لیکن فرمایا لِكُلِّ نور، وہ سارے کے سارے چمکتے ستارے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شان میں کوئی گستاخی کرتا پھرے، سرکار کے صحابہ کو کوئی غلط کہتا پھرے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبراس شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے، نبراس میرے ہاتھ میں موجود ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہنے کی کوشش کرے، جو صحابہ کو معاذ اللہ ان پہ طعن کرنے کی کوشش کرے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبسوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، فلو ان احدم، اور تم میں سے کوئی بھی شخص آج انفق مثل احدی ذهباً، کہ کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے، کوئی بھی شخص احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصفہ، تم میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کی شان کے مطابق، شان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ چاہے ایک مٹھی رائے خدا میں خرچ کریں یا اس سے بھی آدھی مٹھی رائے خدا میں خرچ کر دیں۔ ایک بندہ پورا احد پہاڑ رائے خدا میں خرچ کر رہا ہے، اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ ایک مٹھی رائے خدا میں خرچ کر دے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ ان کی ایک مٹھی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ایک صحابی کی شان ہے، یہ تو ایک صحابی کا مقام ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو لکھا گیا، فرمایا قولہ علیہ السلام، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو نقل کیا، اللہ فی اصحابی، اے میرے امتیوں، اللہ فی اصحابی، اللہ کے خوف سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، اور اللہ کے خوف سے ڈرنا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی طعن و تشبیہ نہ کرے۔ ان کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی، جن نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی ہے، میرے صحابہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، میری وجہ سے محبت کی ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے بغاوت کی، اس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، اور جس نے مجھ سے بغاوت کی، سرکار فرماتے ہیں آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دینے کی کوشش کی، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہنے کی کوشش کی، فرمایا اس نے مجھے برا بلا کہنے کی کوشش کی ہے۔ اور فرماتے ہیں سرکار کہ جو مجھے برا بلا کہے، مجھ پر طعن و تشبیہ کرے، سرکار فرماتے ہیں فمن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی، مجھے تکلیف دی، اس نے رب ذوالجلال کو تکلیف دی ہے۔ اور فمن آذ اللہ، جس نے اللہ کو اذیت دی، برود محشر رب ذوالجلال اس کو ضرور پکڑے گا۔ سرکار کے صحابہ، کیونکہ یہ مہینہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہے، یہ اس ولی کامل کا مہینہ ہے
کہ جب تک وہ شخص موڑ نہ لگائے کو بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ولی کامل کا مہینہ ہے کہ اس کے در سے تمام ولیوں کو خیرات ملتی ہے۔ آپ کا مقام جس طرح مصطفیٰ کا مقام تمام انبیاء میں عرفہ و اعلیٰ ہے، تمام اولیاء میں سرکار غوث اعظم کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اصول دین، اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ نے فرقوں کے حوالے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ امت میں فرقے کتنے ہوں گے، امت کے اندر فسادات ڈالنے والے کون سے لوگ ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو دیکھا کہ لوگ فرقوں میں بٹ رہے ہیں، ہمارے دور میں بھی فرقے ہیں، آج کہتے ہیں کہ کسی کو برا بلا مت کہو، آج تم خارجیوں کو برا بلا مت کہو، رافضیوں کو کچھ نہ کہو، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اذانیں دیتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث مقدسہ سنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار کی حدیث کو سنا کہ پچھلی بنی اسرائیل کی امتوں میں جب فرقے بٹے وہ 72 فرقے تھے، فرمایا ثم تکون علی 30 و 70 فرقہ، اور سرکار فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، کلھا دلالت الا فرقۃ واحد الاسلام، سارے 72 کے 72 جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے۔ فرمایا ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت، ایک ہی مذہب جو ہوگا وہ صرف اسلام پر ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، جب یہ حدیث مبارکہ سرکار نے اپنے صحابہ کو بتائی، سرکار نے بتایا کہ میرے صحابہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، عرض کر رہے تھے، فرما رہے کلھا فی النار، سارے کے سارے آگ میں ہوں گے الا واحدا، کہ صرف ایک ہے جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ 72 تو جہنم میں جائیں گے، جو جنت میں جائے گا ان کی نشانی تو ارشاد فرما دیجئے، ان کی نشانی تو بتا دیجئے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالوا ما کان علیہ انا و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی بندہ جنت میں جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث مقدسہ سنی تو آپ نے فرقوں کی تقسیم کی کہ کون سا فرقہ کس طرح چل رہا ہے، کون سا فرقہ کیا معاملات کر رہا ہے، کون سا فرقہ صحابہ پہ بہتان ڈال رہا ہے، کون سا فرقہ سرکار کی شان میں نقطہ چینی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون سا فرقہ اللہ رب العزت کی شان کا منکر ہے، کون سا فرقہ جو جنت کا منکر ہے، کون سا فرقہ ہے جو جہنم کا منکر ہے، کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جو بندے وہ جو لوگ ہیں وہ آخرت کے معاملات کے منکر ہیں۔ اس حوالے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب اصول دین کے اندر صفحہ نمبر 311 کے اوپر فرمایا کہ جو سارے فرقے ہیں، جو سارے معاملات ہیں، ان کے ناموں کو آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں فَأَصْلُ 73 فرقہ عشرۃ، اصل میں 10 فرقے ہوں گے، جو 73 فرقے ہیں ان میں اصل جو ہے یعنی کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ 10 فرقوں سے شروع ہوگی۔ فرمایا اہل السنہ، سب سے پہلے اہل سنت و جماعت ہوگا، والخوارج، پھر خارجی ہو جائیں گے، والشیعہ، پھر شیعہ ہو جائیں گے، پھر معتزلہ، جو رب ذوالجلال کا بھی انکار کر دیں گے وہ معتزلہ ہوں گے، والمرجیہ، پھر مرجیہ آ جائیں گے، والمشبہہ، پھر مشبی فرقہ شروع ہو جائے گا، والجہیمہ، پھر جہیمہ فرقہ آ جائے گا، والدرارہ، پھر درارہ فرقہ آ جائے گا، والناجرہ، والکلابیہ، یہ 10 فرقے ہوں گے، 10 فرقے ہوں گے۔ سب سے پہلے ذکر کیا اہل السنہ والجماعہ، کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہی حقیقتاً جو حدیث مقدسہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ ما کان علیہ انا اصحابی، جس وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اہل السنہ والجماعہ،
وہ سنی ہوں گے۔ سنیو، اپنے مقدر پہ جانے وار دو، اپنے مقدروں کو دیکھو کہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا مقام وہ بیان کیا، آپ کی شان وہ بیان کی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی کہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور میرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جو سرکار سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے فاتبعونی، اسے کہو کہ اتباع مصطفیٰ کرے۔ جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، جو مصطفیٰ کی پیروی کرے گا، اسے دعوی محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا انداز کیا ہے؟ صرف رب ذوالجلال کے محبوب سے محبت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں خدا خود اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دوں گا، میں خدا خود اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ ہے مصطفیٰ کے ساتھ محبت، مصطفیٰ کے اصحاب کے ساتھ محبت۔ کوئی ممبر ہو، یہ کتورے ناچ رہی ہیں یہ بغیرت، اور ان کو سوائے اہل بیت کی گستاخی کے کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک اپنے آپ کو قاسمی شاہ، وہ عمر مزمل نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ جگہ جگہ اب کہتا ہے کہ سیدہ ہندہ فرماتی ہے۔ سیدہ ہندہ کے بارے میں سیدہ ہندہ کے بارے میں اشعار کہتا ہے اگر یہی کرو نا، تھوڑا میں تمہیں وال سکھاواں۔ اہل سنت جڑے بھائی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو، اہل سنت ہاتھ تھلے کرو۔ وہ جڑے عام رواج سنی کہلاندے میری مراد ہے، تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری، اہل سنت لگاؤ نعرہ آکھو یا علی، پھر آکھو نعرہ حیدری، پھر آکھو نعرہ حیدری۔ ہن تسی چپ روے، ہن جڑے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں اہل تشیع، وہ ہاتھ کھڑا کریں، اونچے کرو ہاتھ کھڑے اونچو شاباش۔ اہل تشیع بھائی ہاتھ کھڑے کریں۔ ہن تواڈے واسطے سنو، ہن تسی ہن صحابہ کرام دا جنہاں نے اہل بیت دی شان بیان کیتی جی، ہن تسی نعرہ لاؤ نعرہ صدیقی، تسی آکھو حضرت صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ صدیقی، آکھو یا صدیق اکبر، آکھو یا صدیق، نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم، نعرہ عثمانی یا عثمان غنی۔ اس طرح کرو، ملتے آپس شیر و شکر ہو جاؤ، ہک ہو جاؤ، اور جڑا دو کرن واسطے آوے نا اس نو دو کر دیو۔ جڑا ملا ملوانا کوئی دو کرن واسطے آوے نا دو، اس نو دو کرتے واپس بھیجو۔ جو مصطفیٰ کے صحابہ کو برا بلا کہے، تان و تشبیہ کرے، حضرت ابو سفیان پر معاذ اللہ برا بلا کہنے کی کوشش کرے، یا جناب حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ برا بلا کہے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بلا کہے، میرے سرکار نے فرما دیا کہ وہ جو ہے پورا امتی سارے کے سارے لوگ مل کے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں، لیکن میرے صحابہ کی مٹھی کے برابر بھی وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے سب سے بڑے ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرقوں کی تقسیم کی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ اہل سنہ یہ کون سا فرقہ ہے، اس کی شان کیا ہے، اہل تشیع اس کا کیا کردار ہے، اور خارجیوں کا کیا کردار ہے؟ آپ نے فرمایا، آج کہتے ہیں شیعہ ہمارے دور سے چلے ہیں، نہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے آ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے شیعوں کے حوالے سے جو صحابہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر ہے 252، اس پہ آپ فرماتے ہیں فتاوی بزازیہ کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں رافضی اور ناصبی اور خارجی کو کافر کہنا یہ واجب ہے،
کیوں؟ اس سبب سے کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بلا کہتے ہیں، اور حضرت جناب طلحہ، حضرت زبیر، حضرت اما عائشہ صدیقہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور جو میرے صحابہ کو کافر کہے وہ دار اسلام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو طعن کرے وہ دار اسلام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امام اہل سنت نے اس چیز کو نقل کرتے ہوئے آپ نے جلد نمبر 29 پہ لکھا کہ صحابہ کرام کے فضائل کیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مناقب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا علیدہ پہلا نمبر، علیدہ پہلا نمبر، آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، چاہے ولایت ہو چاہے خلافت ہو، صدیق اکبر تمام امت کے سب سے پہلے ولی ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ اور آپ نے صحابہ کرام کی شان میں لکھا، امام اہل سنت نے لکھا، سوال ہوا تھا کہ صحابہ کی کیا اولیاء بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ رب العزت کے ولی بھی ہیں۔ تمام تقسیم میں کرتے گئے، ہم جو یہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا قصیدے پڑھتے ہو، حضرت امیر معاویہ کی شانیں پڑھتے ہو، حضرت امیر معاویہ کہ تم ترانے گاتے ہو، تم معاذ اللہ تم جو ہو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا سے افضل کہتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے امام نے فرما دیا فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہیں ہمارے تھرتاج، تان ان پہ کار فجار۔ کہ فرمایا کہ فرق مراتب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے حضرت امیر معاویہ سے، آپ کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ تو بعد میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان پہ تان کرنا اس لیے کار فجار ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے اس لیے کتا ہے کہ وہ صحابی رسول کو برا بلا کہہ رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو ان پہ تان مت کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو کوئی بندہ برا بلا کہنے کی کوشش کرے، اور حضرت امیر معاویہ کی شان کیا؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ کا مقام یہ ہے کہ مولود بمکہ والمہاجر طیبہ والملکۃ بالشام، تو رات میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، وہ مکے میں پیدا ہوگا، مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، اس کی سلطنت جو ہے شام پر ہوگی۔ یہ شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور تم لوگ وہ لوگ لفنٹر، وہ کیسے ملا ملواری جو کہتے پھرتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، کیسے بھائی؟ میرے گوشت پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے اصول دین کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں 346 صفحہ کے اوپر فرماتے ہیں یہودی اور شیعہ ایک ہی نسل ہے، یہودی اور شیعہ ایک ہی نسل ہے۔ ہم سنی مسلمان ہو جس کو سرکار خود کہے وہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، ہم کیسے ان کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ حضور گوشت پاک رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وَالْيَهُودِ لَا تَرَى عَلَى النَّاسِ عِدَّةٌ كَذَلِكَ رَافِضِيُّ، کہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہے اور رافضی سارے ایک ہیں اس مسئلے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اگر طلاق دے دو، عورت کو طلاق دے دو تو صبح اس کا نکاح دوسرے مرد سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو قادری کہنے والا، وہ پڑھے تو صحیح گوشت پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَالْيَهُودِ حَرِّفُوا التَّوْرَاةَ، وہ یہودی جو تھے وہ تورات کو رد و بدل کرتے تھے، تورات کی آیات کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَقَذَلِكَ رافضی حَرِّفُوا بِالْقُرْآنِ، اور رافضی جو ہے یہ قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا غلط مطلب نکال کے امت مسلمہ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور گوشت پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح یہودی جبرائیل کے دشمن تھے، انہوں نے جبرائیل کا انکار کیا، رافضی شیعہ لوگ بھی جبریل امین کے دشمن ہیں۔ کس لیے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں وَالْيَهُودِ يَبْغَضُونَ جِبْرِيلُ، یہودی جو تھے وہ جبریل امین سے بغض رکھتے تھے۔ کس لیے؟ تقول ہوا اناد بالملائکہ، وہ ملائکہ کا سردار تھا،
وہ ملائکہ کا سردار تھا، اس لیے اس سے بغض رکھتے تھے۔ اور جو ہیں رافضی اہل تشیع ہیں، وہ ان کا بغض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یقولون، رافضی یہ لوگ کہتے ہیں الغلط جبریل بالوحی الی المحمد، کہ جبریل امین نے غلطی کی ہے کہ وہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر لے کے آیا ہے۔ انما